السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے دوستی کا پھل، جس کو شفیع عقیل نے لکھا ہے۔ شفیع عقیل کا پورا نام محمد عقیل اور قلمی نام این شین تھا۔ وہ لاہور کے ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے تھے اور والدین بہت غریب تھے۔ ابتدائی تعلیم تو حاصل کی لیکن زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے، اس لیے وہ مزدوری اور کام وغیرہ کرتے رہے۔ تھوڑا بڑے ہوئے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا تو اپنے دائیں کچھ کتابیں پڑھی اور ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کر لیے۔ یہ بورڈ کے تحت کچھ امتحانات ہوتے ہیں جن کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ 1950 میں وہ کراچی چلے گئے، پھر وہیں پہ رہے اور کراچی جانے سے پہلے ان کا ایک افسانوی مجموعہ خون خون شائع ہو چکا تھا جو فسادات کے موضوع پر تھا۔ 1947 کے فسادات کے موضوع پر تھا۔ کراچی میں ان کی ملاقات ایک صحافی مجید لاہوری سے ہوئی۔ انہوں نے ان کی قابلیت کی بنا پر اپنے رسالے اپنے میگزین نمک دان میں ملازم رکھ لیا۔ شفیع عقیل کو صحافت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن نمک دان سے وہ وابستہ ہونے کے بعد وہ کالم لکھتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ روزنامہ جنگ کراچی، ہفتہ رضا ماحول، بچوں کا ماہنامہ بھائی جان اور ہفتہ روزہ اخبار جہان کے مدیر بھی رہے ہیں۔ 6 ستمبر 1913 کو کراچی میں وفات پائی۔ شفیع عقیل نے صحافت کے ساتھ ساتھ ادب پر توجہ دی۔ خاص کر وہ علاقائی داستانوں سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے پنجابی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، ایرانی لوک کہانیاں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک داستانیں، جاپانی لوک کتھائیں وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ مجید لاہوری کی سوانح، پنجابی کے 5 قدیم شاعر، ستمت، تیغ و ستم، طنز و مزاح کے حوالے سے ہماری منزل، غازی یہ شہید، یہ ایک رپوتاز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا۔ آنسو ایک تبسم، ڈھل کی رات، ادیبوں اور شاعروں پر انہوں نے مضامین لکھے، سیر و سفر، ادبی مکالمے اور پنجابی میں غالب جنوں ہر کو چنگا آکھے، پنجابی رنگ، صوفی شاعر سلطان بابو، سسی پنو، ہاشم شاہ وغیرہ ان کی بہت اہم کتابیں ہیں۔ اور ہمارے پاس جو کتابیں وہ جس کتاب سے آج سبق لیا گیا ہے، دوستی کا پھل، وہ ان کی لوک داستان، پنجابی لوک کہانیوں سے لکھا گیا ہے۔ تو اس میں اس سبق کا جو خاص پس منظر ہے دوستی کے پھل کا، یہ ایک تمثیلی یعنی کہ کہانی ہے جس میں جانوروں کو بلایا گیا ہے، جانوروں سے باتیں کروائی گئی ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ دوستی کس طرح ہونا چاہیے۔ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ایک بڑے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا اور اس میں دونوں امن چین سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی کہ کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز وہ کبوتر سے کہنے لگی، ہمارا کوئی ایسا سنگی ساتھی نہیں جو وقت پڑنے پر کام آ سکے۔ سنگی ساتھی، قریبی دوست، لیکن تمہیں یہاں
खतरा किस बात का है। कबूतर ने हैरानी दरियाफ्त की। इस पर कबूतरी ने उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आया करता। फिर इस कदर संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी जरूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सके। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो सोच कर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत यह है कि यह हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाए तो किसे बनाए। कबूतर की बरादरी के जो परिंदे हैं उसमें फाख्ता है, उसमें कौवा है, उसमें दीगर जो उड़ने वाले जानवर हैं, बटेर, ये वो जानवर हैं जो कबूतर की बरादरी से तल्लुक़ रहते हैं। तो वो कहता है कि हमारी बरादरी का तो कोई बंदा नहीं है, हम फिर किसको दोस्त बनाए। कबूतरी बोली, कोई है नहीं, हमारी बरादरी का परिंदा नहीं तो ना हो, आखिर किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो तल्लुक़ात कायम किए जा सकते हैं। इसमें हमारे लिए भी एक दादा से एक नसीहत है कि जहाँ हम रहते हैं अगर कोई हमारी हम ज़ुबान या हमारी ज़ात बरादरी का अगर ना भी हो तो हम दूसरों के साथ, दीगर कौमों के लोगों के साथ अपना रहन सहन, अपनी दोस्ती कायम कर सकते हैं। तो वो यही दर्स इस सबक में हमें दिया जा रहा है। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी जरूर बना लेना चाहिए। सच तो ये है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई। आज तक इसका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था, और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा कि कोई ना कोई दोस्त जरूर होना चाहिए। वो दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाकों के बारे में सोचने लगा, वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे इसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, यानी कि काफ़ी दूर रहते थे। इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर इतला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया जहाँ वो रहते हैं इससे जरा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, गिद्ध यानी कि वो जानवर हैं जो मुर्दार खाते हैं, इसको चील भी कहा जा सकता है, और लेकिन उर्दू में इनको गिद्ध कहा जाता है। गिद्धों का जोड़ा यानी कि गिद्ध। करीबी एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल जोल ही मुश्किल मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, कहते हैं तो क्या हैं तो परिंदे, तुम जाकर तो देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। इसमें यानी कि जो बात मैंने आपको पीछे बताई है कि किसी भी बरादरी का कोई इंसान हो तो उससे तल्लुक़ कायम करना चाहिए। कबूतर ने इतना कहा और उस वक्त दौड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने दुआ सलाम की। फिर आप बड़ी अपनायत से कहने लगा, अपनायत, अपनापन, दोस्ती, करीबी रिश्तेदारी, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इस तरह हमारा रिश्ता सुकून जैसा हुआ, सुकून जैसा, करीब रिश्तेदारों जैसा, अपनों जैसा। फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक है, हम शायद तुम माँ जाए होते हैं। माँ जाए यानी कि जिस तरह बहन भाई होते हैं इसी तरह ही हमसाए होते हैं। हमसायों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बड़ी तलकीन है। सहाबा करम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमसायों के इतने हक बताए, हकूक बताए कि हम सोच में पड़ गए
کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شراکت دار تو نہیں بنایا جا رہا۔ تو یہ بات ہمسائے کے متعلق ہو رہی ہے۔ وہ پرندے بھی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے تو مر جائے ہوتے ہیں، آپس کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا تو بولا، میں اس لیے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، آج سے ہم دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، مگر میری بات مانو تو ہم ایک اور کام کریں۔ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے بتایا، یہاں قریب ہی ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا۔ درخت کی کھو یعنی کہ درخت کے درمیان سوراخ ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز کبوتر کو بھی پسند آئی، لہٰذا وہ بولا، اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس پہنچ گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ یعنی کہ سانپ جو ہے وہ پرندوں سے نہیں ہے، جو گدھ ہیں وہ کبوتر سے نہیں، لیکن مختلف ہیں۔ دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر لیٹا، ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر کہنے لگا، دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ یہاں پر یعنی کہ وہ دوستی کی اہمیت بتا رہا ہے، اور ایک بات اور بھی سامنے آ رہی کہ اگر کوئی انسان معاشرے کے اندر برا ہے، اگر اس کو اپنے قریب کر لیا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے تو مشکل وقت پہ وہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اب صاحب ان کو کہا ہے کہ دوستی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہیں، تو میں ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ تو انہوں نے بیک زبان سانپ سے کہا۔ اس پر سانپ بولا، اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے، آج سے ہم تینوں دوست ہیں، وقت بڑھنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب اس کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک روز شکاری اس طرف آ نکلا، وہ صبح سے مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ جانا تو اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے پکڑ کے لے چلو، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی بچے کے پرندے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی ہے، آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ سے روشن کر لیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔
इधर दरख्त के नीचे शिकारी जी तैयारी कर रहा था, उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भाप गए थे और अपने बच्चों को बचाने की तरकीब सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे ही उड़ भी नहीं आ सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ, उन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है तो मैं अपने दोस्तों को बुला लाऊं, और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि हम खुद कोशिश करें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए, दूर हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंसान अगर किसी मुसीबत में घिरा हुआ हो तो उसको लोगों आहो बका या लोगों को बुलाने से बेहतर है पहले उस पर खुद अपनी मदद आप करें, खुद हाथ पाँव मारें, उसके बाद दूसरों को बुलाएं। मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा। जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करें तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हमें उसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाए तो फिर तुम अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना, मगर पहले हमें खुद ही कुछ करना होगा। इसमें ये बात बतलाई जाए ये कि अपनी मदद आप जो है उसमें खुदा भी शामिल होता है। जो बंदा अपनी मदद आप नहीं करता तो दूसरे भी उसके करीब नहीं आते। शिकारी आग जला चुका था, अब उसने उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। कबूतरी ने जब उसे दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली, अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा, तलाश कर सकेगा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदरे फिक्रमंद होते हुए बोला, तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी ने इतना कहा और दोनों बिजली किसी तेजी से उड़े। करीब ही दरिया बह रहा था। उन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने पलों में पानी भरा और फिर आन की आन में वापस आकर वो पानी जलती हुई आग पर छिड़क दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का। इस तरह चंद ही लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर उन्होंने आग पर छिड़क दिया, जिससे जलती हुई आग बुझ गई। दरख्त पर चढ़ते हुए शिकारी ने जब देखा कि आग बुझ गई है, अंधेरे में घोंसला तलाश करना मुश्किल है, तो नीचे उतरकर उसने दोबारा आग जलाई और फिर दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर कबूतर और कबूतरी ने जब देखा कि आग दोबारा रोशन हो गई है, तो वो फिर से भागे भागे दरिया पर गए और पहले की तरह पलों में पानी भर भर कर लाकर इस पर छिड़कने लगे। इस तरह चंद ही लम्हों में उन्होंने आग बुझा दी। शिकारी एक बार फिर दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया। कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसे आग पर रह कर गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप कैसे बुझ जाती है। वो गुस्से में खोलता हुआ फिर दरख्त से नीचे आया। एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके इनमें आग लगा दी। इस दफा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की थी ताकि जलने के बाद आग न बुझ सके। कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफा आग बुझाना उनके पास की बात नहीं, वो बहुत घबराया। अपने दोस्तों की मदद जरूरी थी, चुनाचा कबूतरी ने कबूतर से कहा, अपने दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया है, जल्दी जाओ और अपने गिर दोस्त को मदद के लिए बुला लाओ। ये सुनते ही कबूतर आन के यहाँ गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचे। उन्हें सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। गिद्ध ने आओ देखा न दाओ सारे काम छोड़कर कहा, चलो अभी हम चलते हैं, दोस्ती के स्रोत काम आए। आओ देखा न दाओ यानी कि इधर उधर नहीं देखा, सोचा नहीं कुछ। कबूतर की जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था।
دونوں گیدڑ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تلملا کر رہ گیا، تلملا کر بہت غصے میں آنا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت دیر ہو گئی، کیوں نہ رات بھی یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑے بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدڑ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ دوسرے ترکیبیں سوچنے لگے۔ کبوتری نے رائے دی، میری مانو، تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اب مادہ گدڑ نے کبوتری کی رائے پسند کی۔ کبوتر اور گدڑ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتائی، پھر کہا اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا، اب صرف تمہاری مدد میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اس لیے تمہارے پاس آئے۔ گدڑ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ گدڑ اور کبوتر نے کہا، دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدڑ کو ساری بات بتائی کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شکاری رات بھر بڑی مدد سے سویا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کے درخت پر چڑھ کر گھونسلے سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا، یوں ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، یعنی کہ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، یعنی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ اس کے تیر کمان کہیں تھے، اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنے تھے، اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لیٹا ہوا ہے۔ لیٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے۔ شکاری نے دل میں سوچا، جس طرح بھی ہو اپنی جان بچا لے، بھاڑ میں جائے شکار۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا، یعنی کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی لوگ داستان ہے، یہی یعنی کہ ہمارا سبق تھا، اور اس کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، اس کا پیراگراف بھی آ سکتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ خلاصہ سبق کا 1/3 حصہ ہونا چاہیے، اور اس کو پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے مزید اس کو بہتر سے بہتر کر کے اس میں جو مکالماتی انداز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے جو یہ ہمارا